اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس لا شریک معبود کی جو خالق اسباب تو ہے، محتاج اسباب نہیں۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی رب العالمین جو اپنے مخلوق کے امور کی تدبیر بھی کرتا ہے اور اولی الامر کی تخصیص بھی۔ وہی جس نے کونوا مع الصادقین کا اعلان کر کے ہم پر احسان عظیم کیا، اور اسی کا محبوب میدان مباہلہ میں انہی نفوس خمسہ کی پہچان کروا رہا ہے کہ یہ نفوس خمسہ اصل میں نعمت اور باعث نعمت ہے، انہی کی اطاعت اصل میں نعمت ہے۔ رب کائنات آپ سب کا یہاں پر چل کے آنا حق اجر رسالت ادا کرنے میں شمار فرمائے۔ بانیان کی یہ محنت کاوش، بالخصوص برادر عزیز جناب سید مجاہد بخاری صاحب، جناب بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب، ان کی بلندی درجات کے لیے ان کے لواحقین آج کی اس بزم کا انعقاد کرتے ہیں ہر سال۔ یقین جانیے لائق صد تحسین ہیں وہ تمام لوگ جو اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کے لیے مجلس حسین کا انعقاد کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارا یقین محکم ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم اپنے عزیز و اقارب جو یہاں دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی دنیا چھوڑ کے چلے نہیں جاتے ہوتے، وہ امام سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہاں سے انتقال کر کے جاتے ہیں تو ہم تب ہی امام کا دیدار کرتے ہیں، وہ شرف حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری کیا خوش قسمتی ہوگی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت انتقال کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اور اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ وہ تیاری صرف اسی طرح ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے جو فرامین ہیں ان کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو ہمیں آگے انتقال میں جانے میں دشواری کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے انہی کو مانا ہے جن کی وجہ سے یہ خلق کائنات ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ یقین کریں آپ قسمت کے دھنی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ایسے نہیں علی علی کر رہے، ہم محمد و آل محمد کو ایسے ہی نہیں مانے کہ وہ وحدہ لا شریک جو کہتا ہے کہ میں اگر پہچانا جاتا ہوں تو صرف ان آل محمد کی وجہ سے۔ اگر اس نے دنیا کو خلق کیا تو کس لیے؟ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا ہے۔ رب کائنات جس طرح تو نے چاہا کہ تو دنیا میں پہچانا جائے، تو نے محمد و آل محمد کو پیدا فرما دیا، ان کی وجہ سے پہچان بنی ہے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ رب کائنات ہماری پہچان کا ذریعہ بھی محمد و آل محمد ہو۔ کوئی دیکھنے والا ہمیں دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ہے محمد و آل محمد کو ماننے والا، تو ہی ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ چھ اعضاء کتنی امپارٹنٹ، کتنی ضروری ہے۔ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب تھوڑا سا پیغام، تھوڑی سی ایک تبلیغی گفتگو ہو جاتی ہے، تاکہ ہم نے یہاں سے ہی درس لینا ہوتا ہے۔ یہ وہی درسگاہ ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے بھی ہم آ جائیں نا، خدا کی قسم ہم جاہل کے جاہل ہی، جب تک ہم محمد و آل محمد کی معرفت نہیں حاصل کر لیتے۔ کوئی جتنی بڑی ڈگریاں لے کے آ جائے، ہمارے نزدیک وہ جاہل ہی ہے اگر اس کو معرفت محمد و آل محمد نہیں ہے۔ یہ فرش اعضاء میں نے پہلے کہا کہ یہ لائق صد تحسین ہیں وہ لواحقین جو اپنے والدین کے لیے، بالخصوص مجاہد شاہ صاحب کے فرزند جو باہر ہیں وہ اس کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے برادران جناب اون بخاری صاحب، تنویر بخاری صاحب، علمدار بخاری صاحب، سارے یہ مل کے جو حق اجر رسالت ادا کرنے کی صحیح کوشش کرتے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ رب کائنات ان کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرمائے۔ فرش اعضاء کیا ہے؟ قبلہ کو منبر دینے سے پہلے فرش اعضاء کی اہمیت وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اعضاء کے فرش پر بیٹھے ہوئے رسول بھی ہیں۔ یہاں کون کون آتا ہے سید زادہ کہ اعضاء کے فرش پر بیٹھے ہوئے رسول بھی ہیں، علی بھی آئے ہیں مجلس میں اور بطول بھی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت! یہ عام سی بات نہیں ہے، میں نے پہلے کہا نا، اس سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں ہے کہ آئمہ یہاں صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ یہاں آ جائیں گے، وہ ہاتھ اٹھا دیں گے، آمین کہہ دیں گے دعا کے لیے، تو پھر ہمارا تو بیڑا پار ہے نا جی۔ اعضاء کے فرش پر
بیٹھے ہوئے رسول بھی ہیں، علی بھی آئے ہیں مجلس میں اور بطول بھی ہیں، زمیں کے گل بھی ہیں اور خلد بری کے پھول بھی ہیں۔ یہ فیض عام ہے لیکن یہاں کچھ اصول بھی ہیں۔ یہ فیض عام ہے، جو مرضی آ جائے یہاں پر، ہر کسی کو آنے کی دعوت دی جائے، لیکن کچھ اصول بھی ہیں۔ ادب سے بیٹھنا اور آنکھ اپنی نہ پھڑکنا، ادب سے بیٹھنا اور آنکھ اپنی نہ پھڑکنا، انا کو روند کر فرش عزا پہ قدم رکھنا۔ سمجھنے کی بات ہے، انا کو روند کر فرش عزا پہ قدم رکھنا۔ یہ جائے ہوش ہے، بے ہوشیوں کا دور نہیں، کہ رسم داد نے بالی اور سنا بغور نہیں۔ سب سے بڑی بات قبلہ یہی ہم میں ہے کہ ہم نعرے تو مار لیتے ہیں، واہ 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 بڑی کر لیتے ہیں، لیکن سنا بغور، کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہاں سے، میں نے پہلے کہا یہ درسگاہ ہے، یہاں سے ہم نے کچھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ جائے ہوش ہے، بے ہوشیوں کا دور نہیں، کہ رسم داد نے بالی اور سنا بغور نہیں۔ انا و کبر و تکبر یہاں کے طور نہیں، جو علم اس نے دیا کہیں اور نہیں۔ جو علم اس، میں نے پہلے کہا نا، ہم پی ایچ ڈی کر کے آ جائے، ہم جتنی مرضی ڈگریاں لے کے آ جائیں، جو علم یہاں سے ملتا ہے کہیں اور نہیں۔ کمال دیتا کیا ہے؟ کمال سیرت و فکر و شعور دیتا ہے، یہاں چراغ خاموشاں بھی نور دیتا ہے۔ رب کائنات آپ سب کا یہاں پر چل کے آنا، اس میں داد نے بالی اور سنا بغور نہیں۔ سب سے بڑی بات قبلہ یہی ہم میں ہے کہ ہم نعرے تو مار لیتے ہیں، واہ 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 بڑی کر لیتے ہیں، لیکن سنا بغور، کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہاں سے، میں نے پہلے کہا یہ درسگاہ ہے، یہاں سے ہم نے کچھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ جائے ہوش ہے، بے ہوشیوں کا دور نہیں، کہ رسم داد نے بالی اور سنا بغور نہیں۔ انا و کبر و تکبر یہاں کے طور نہیں، جو علم اس نے دیا کہیں اور نہیں۔ جو علم اس، میں نے پہلے کہا نا، ہم پی ایچ ڈی کر کے آ جائے، ہم جتنی مرضی ڈگریاں لے کے آ جائیں، جو علم یہاں سے ملتا ہے کہیں اور نہیں۔ کمال دیتا کیا ہے؟ کمال سیرت و فکر و شعور دیتا ہے، یہاں چراغ خاموشاں بھی نور دیتا ہے۔ رب کائنات آپ سب کا یہاں پر چل کے آنا،